ہلو دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الثانی یعنی کہ ربیع الآخر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو بالخصوص ہم شیخ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی یعنی کہ غوث پاک کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ 11ویں شریف کے نام سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ دوستو، آج لگ بھگ پوری دنیا میں سب شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نیاز اور فاتحہ کا انتظام اس مہینے میں کیا جاتا ہے 11ویں شریف کو، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور سبھی انسان کو چاہیے جو بھی مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ خراج عقیدت ان کو پیش کرے، کیونکہ دین کی تبلیغ کو آگے لے کر کے جانے میں اگر میں کہوں کہ بہت سارے علماء یا صوفی یا ولی یا کہ صحابہ کا ہاتھ ہے، تو ان میں ایک ہاتھ میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مانتا ہوں، ہے نا۔ اگر آپ ان کے کرامات کو اور ان کے واقعات کو اگر آپ سنیں گے اور جانیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ شان غوث اعظم کیا تھی، اور آج کیا ہم ان کے راہ پہ چل رہے ہیں، ان کے راستے پہ چل کر کے ہم اپنے دین کو فروغ دے رہے ہیں کیا۔ اگر ہم سنیں گے ان کے واقعات کو، اور ان کے بہت کرامات ہیں، بہت ایسے واقعات ہیں، لیکن کچھ واقعہ ایسا ہے جو میں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے خراج عقیدت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے کچھ واقعہ، کچھ کرامات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ایک وقت کی بات ہے کہ ایک بوڑھی عورت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضور، ایک میرا بیٹا جو کہ بارات کے ساتھ شادی کرنے کو جا رہا تھا، وہ سمندر میں ان کی کشتی ڈوب گئی، جس کے کارن وہ باراتی ابھی تک اور وہ میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ غوث پاک جب یہ بات سنے تو سمندر کے پاس گئے، اور انہوں نے سمندر کے اندر سے کشتی اور باراتیوں کے ساتھ پوری کشتی کو واپس لے کر کے آ گئے، اور یہ معجزہ، یہ کرامت دیکھ کر کے لوگ حیران ہو گئے۔ اور یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے شان غوث اعظم کی، اور بھی ان کے بہت سارے کرامات ہیں۔ کس چیز کا ذکر کروں اور کس کو چھوڑ دوں، ہر ایک واقعہ، ہر ایک کرامات ان کے بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اسی طریقے کا ایک اور کرامت ہے ان کی، اسی طریقے کی ایک بادشاہ تھا جو ان سے بہت زیادہ بغض رکھتا تھا، ان سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا۔ تو وہ ایک بار اپنے ہاتھ میں پیسوں کی 2 تھیلی لے کر کے سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کیا، اور اپنے دلوں میں یہ ٹھان لیا کہ میں آج ان کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور ان سے سیب کا طلب کروں گا، جو کہ ابھی سیب کا موسم ہے نہیں۔ میں ان سے سیب کی طلب کروں گا، اور جب وہ نہیں دیں گے تو وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، اور پھر لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ بھئی یہ غلط بات ہے، جو ان کے کرامات ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، یہ جادوئی باتیں ہیں۔ تو جب وہ سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سیب کے بارے میں طلب کیا۔ سیدنا غوث پاک جب ہاتھ کو اوپر اٹھائے تو ان کے ہاتھ میں 2 سیب حاضر ہوا۔ انہوں نے ان کو سیب دیا، اور جب وہ کاٹ کر کے کھایا تو وہ سیب کھٹا لگا اس کو۔ جب سیب اسے کھٹا لگا تو کہنے لگا، حضور یہ تو کھٹا ہے، بہت زیادہ کھٹا ہے۔ تو جو دوسرا سیب سیدنا غوث پاک کے ہاتھ میں تھا، وہ سیب کاٹ کر کے حضور پھر ان کو دیے تو وہ میٹھا لگا۔ تو کہنے لگا، حضور یہ سیب تو میٹھا ہے۔ تو کہنے لگا وہ، تو حضور غوث پاک نے کہا، یہی ہے ہمارے عالم اور جاہلوں میں فرق۔ جو وہی سیب جو ایک ہی پیڑ کا ہے، میں نے جو آپ کو دیا وہ ایک ہی پیڑ کا سیب تھا، وہ آپ کے ہاتھ میں آپ نے کاٹا اس کو تو وہ کھٹا تھا، اور میں نے جو آپ کو کاٹ کر کے دیا وہ میٹھا تھا۔ اس سے وہ بندہ متاثر ہوا، خوش ہو کر کے جو پیسے کی تھیلی لایا تھا وہ سیدنا غوث پاک کو دینے کی کوشش کیا۔ وہ غوث پاک بارہا منع کرتے رہے کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، لیکن ان کے بار بار ضد کرنے کی وجہ سے سیدنا غوث پاک نے اپنے ہاتھ میں وہ تھیلی لیا، اور جب اس تھیلی کو نچوڑنا شروع کیا، اس تھیلی میں جو پیسے تھے اس کو جب نچوڑنا شروع کیا تو صرف اس تھیلی سے خون کے قطرات ٹپکنے لگے۔ سیدنا غوث پاک کو جلال آ گیا، اور انہوں نے کہا، تو اپنے اس پیسے کی تھیلی کو لے کر کے واپس چلا جا، ورنہ میں اس سے اتنا خون نچوڑوں گا کہ تو بہہ جائے گا، ہے نا، اتنا خون نچوڑوں گا کہ تو بہہ جائے گا۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ تو نے مزدور کے حق مار کر کے، مزدور کے پسینے کی کمائی کو تو نے ہڑپ کر کے تو نے یہ پیسہ جمع کیا ہے، مجھے یہ پیسہ دے رہا ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اور پھر وہ آدمی ذلیل و خوار ہو کر کے وہاں سے چلا گیا۔
اس طرح کے بہت سارے واقعات اور کرامات ہیں ان کے، کیا کیا ذکر کروں۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ جو آج کل کے دور کے حساب سے مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ ہم جو بھی واقعات بتائیں گے انشاءاللہ ہم کم بتائیں گے اور سمجھیں گے کہ آپ یاد رکھیں اس کو، کہ کوئی بھی ایسے واقعات جو آپ سے پوچھ لیے جائیں تو آپ کو یاد رہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ حضور کے زمانے میں، حضور غوث پاک کے زمانے میں ایک گویا تھا جو بہت فیمس گویا تھا، بہت زیادہ اس سے لوگ پسند کیا کرتے تھے، اس کی آواز بہت پیاری تھی، اس کی آواز کے دیوانے تھے لوگ اس ٹائم پہ جب وہ جوان تھا۔ تو حضور غوث پاک نے ان کو بہت زیادہ صلاح کی کہ آپ یہ نہ کریں، آپ دین کی تبلیغ کریں، آپ بہت اچھا کام کریں گے، لیکن وہ حضور غوث پاک کی ایک بات نہیں مانا، وہ گویا گاتا رہا۔ جو اس ٹائم پہ ان کی آواز بہت اچھی تھی اس کی، وہ گا گا کر کے بہت سارے مال و زر اکٹھا کر لیے۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس کا بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آنے کے بعد ان کے شو آنا بند ہو گئے، لوگوں نے ان کے پروگرام میں بلانا بند کر دیا۔ تب جا کر کے یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جب گھر سے باہر نکالا تو وہ قبرستان میں جا کے رہنے لگا۔ تو قبرستان میں جب رہنے لگا تو حضور غوث پاک کو یہ خبر ملی کہ بھئی وہ آدمی قبرستان میں ہے۔ تو حضور غوث پاک کو رحم آ گیا، انہوں نے اپنے غلام کو 100 دینار دے کر کے اس کی مدد کو بھیجا۔ جب غلام سے حضور نے یہ بھی عرض کیا کہ آپ ان کو یہ مت بتانا کہ یہ مدد آیا کدھر سے ہے۔ گویا کہ جب وہ آدمی پہنچا، جب غلام پہنچا تو 100 دینار دیے، اور وہ لینے کے بعد پوچھنے لگا کہ یہ دینار کس نے دیے ہیں۔ تو غلام نے منع کیا، بولا ہمیں بتانے کا حکم نہیں، ہمیں صرف دینے کا حکم تھا، اس لیے ہم نے آپ کو دے دیا۔ وہ گویا خود سامنے سے کہنے لگا کہ ابھی کے ٹائم پہ، اس ٹائم پہ اتنا رحم دل انسان اگر کوئی ہے تو وہ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی ذات ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ابھی اس وقت اتنا ہمدرد نہیں ہے جو مجھے اس عالم میں مجھے 100 دینار کی مدد کر سکے۔ گویا کہ وہ غلام کے ساتھ واپس آئے، حضور درس دے رہے تھے۔ جب انہوں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے آواز دی تو حضور نے کہا آؤ تم کلمہ پڑھو، توبہ کرو، کلمہ پڑھو، اور آؤ میں تمہیں اللہ کا ولی بناتا ہوں۔ یہ تھی شان غوث اعظم اور یہ تھے ان کے کرامات۔ کن کن کراماتوں کا ذکر کروں؟ عرض ہے، دعا ہے کہ ہم لوگ بھی کچھ ایسے کام کریں، کچھ ایسی مٹھاس اپنی آواز کے اندر لائے، کچھ ایسی ہمدردی اپنے اندر لائے جو کہ ہمیں آس پڑوس میں جو ہمارے لوگ رہتے ہیں، جو ہمارے بھائی رہتے ہیں، ان کو ہم متاثر کر سکیں، ان کو ہم اپنے اسلام کا درس دے سکیں کہ اسلام ہے کیا۔ جو کچھ لوگوں نے اسلام کو بدنام کر کے رکھا ہے، ہم انہوں نے جو بدنام کر کے رکھا ہے ہم اسے بائیکاٹ کر سکیں کہ نہیں بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام ہے جو ہمیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے ہمیں دیا ہے، وہ اسلام ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں اور ہم اس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ واقعات، یہ کرامات جان پائیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ہم اسی طرح کی ویڈیو انشاءاللہ لاتے رہیں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگ جو میں آپ کو بتایا ہوں وہ آپ کو یاد رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔